اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے، اور اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کاندھا تلاش نہیں کرتے، اپنے آنسوؤں کو سمجھاؤ کہاں اور کس کے لیے رونا ہے اور رونے کی وجہ کیا ہے۔ ہر ایکشن سے پہلے 2 منٹ سوچ لیا کرے کہ اس کا فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ بے مقصد خود کو اذیت دینا چھوڑ دے، اور سنو، صبر سے تم کو کبھی ہار نہیں ملے گی۔ سنو، ابھی وقت صبر ہے، اس کے بعد وقت اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا؟ ارے وہ تو بہت پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازے گا۔ اللہ کے سامنے رو لو، کیونکہ وہ کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ جو صبر اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے نا، اس کا انعام معجزے ہوتے ہیں، اور صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ کسی نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھتی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو حضرت علی نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے، اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب مناجات کی لذت اس حاجت سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے جس کے لیے انسان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دوست چاہے جتنا بھی برا بن جائے،
اس سے کبھی دوستی ختم مت کرنا، کیونکہ پانی چاہے جتنا بھی گندا ہو آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ حالات اگر برے ہو تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔